فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، ففیفو، ففیفو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وویوو، وویوو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ببیبو، ببیبو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ممیمو، ممیمو. اس کو ما میمو کریں گے غلط ہو جائے گا برابر، کیونکہ زبر زیر پیش کو ہم لمبا نہیں کرتے، کو چھوٹا ہی رکھیں گے. ممیمو، وویوو، ففیزو، زازیزو، ففیفو، ببیبو. آگے ترجمے کا سبق ہے. تو الرجیم تک ہم نے پڑھ لیا ہے. آگے ہے اللہ. تو یہ قرآن مجید کے اندر بے شمار دفعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ نکلا ہے الف لام ہا سے، یعنی اس کے حرف اصل جو ہیں یہ الف لام ہا. تو الف لام ہا تو عام طور پر اس کا ترجمہ ہے حیران کر دینا، حیران کر دینا. تو یا پھر کسی قوت سے ڈر کر اس کو الہ مان لینا. آگے ہے الرحمن، بہت مہربان ہونا. تو یہ نکلا ہے را ہا میم سے، مطلب رحم سے. الرحمن رحم سے. آگے رحیم ہے، یہ بھی رحمان بہت مہربان، نہایت رحیم نہایت رحم کرنے والا. یہ اس کا بھی جو اصل ہے را ہا اور میم ہی ہے. یہ دونوں لفظ جو ہیں رحم سے نکلے ہیں. یہ سب مبالغے کے صیغے ہیں. مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کر کرنا اس کو بیان. تو ترجمہ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحم میں رقت، لطف اور راحت تینوں باتیں پائی جاتی ہیں. رحم کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ رقت، لطف اور راحت. تو راحمیم کا ایک اور ترجمہ لیا جاتا ہے عورت کا رحم. عورت کا رحم، عورت کا پیڑ، یعنی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا. بسمی، بسمی اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ نام کے، یعنی نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. با کا ترجمہ ساتھ ہے، اصل میں سین میم، سین میم واو. اسم جو ہوتا ہے سین میم واو، اس سے نکلا ہے اسم، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا نام. سین اسم کا ترجمہ نام. کسی بھی چیز اور شخص کی پہچان کے لیے اس کا نام استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں تمہارا اسم گرامی کیا ہے، تو اگر تو اس کو پتہ ہو کہ اسم نام کو کہتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام یہ ہے. صبح شام کے اذکار کا سبق ہے. یہ یاد رکھیں یہ دعا جو ہے اس کے اندر بدن کا ذکر آیا ہے، سننے کا، کانوں کا ذکر آیا ہے، اور آنکھوں کا یعنی دیکھنے کا ذکر آیا ہے. تو اور بھی کفر، فقر، فقیری، غریبی، قبر کا عذاب. تو اس سے پناہ مانگنے کی یہ بہت بڑی دعا ہے. اور یہ بدن کی جتنی شفائیں ہیں، بیماری کے علاج کے لیے بندہ دعا بھی کر رہا ہے. یہ دعا جو ہے بڑی آسان ہے، یاد کرنے والی ہے، آسان ہے. روزانہ پڑھیں، بندہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے، غربت سے بھی بچ جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے. اللہم یہ آسان ہے. عافینی آپ نے پڑھا ہوگا، اللہم عافینی. آگے ایک مرتبہ آپ نے بدن کا ذکر کرنا ہے، ایک میں آپ نے سمعی کا ذکر کرنا ہے، ایک میں آپ نے بصری کا ذکر کرنا ہے. پہلے اللہم عافینی فی کے ساتھ آپ نے بدنی کہنا. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی. اللہ میرے جسم میں عافیت عطا فرما، سارا کا سارا جسم جو ہے وہ شفا یافتہ ہو جائے، تندرست رہے. کتنی اچھی دعا ہے. آگے ہے اللہم عافنی. آپ پیچھے جو آپ نے اللہم عافنی فی کہا ہے وہی کہنا، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی سمعی. اللہ میرے کانوں میں عافیت عطا فرما. اکثر بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ کان جو ہے خراب ہو جاتے ہیں. تو اگلی دعا ہے اللہم عافنی فی، دیکھیں آپ وہی چل رہا ہے، اللہم عافنی فی بصری، فی بصری. تو بڑھاپے کے وقت لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بالکل نظر نہیں آتا. تو آج کل بھی تو نظر نہیں آتا. تو صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کی بصارت چلی گئی تھی. تو بصارت چلی جانے کے ڈر سے آنکھیں جو ہیں وہ صحیح سلامت رہیں. تو یہ دعا آپ نے پڑھنی، اللہم عافنی فی آپ نے کہہ دیا، آگے کہنا بصری، بصری.
اللہ میری آنکھوں میں عافیت عطا فرما. اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. 3 مرتبہ اللہم عافنی فی بدنی، یعنی ایک ساتھ بدنی، ایک کے ساتھ سمعی، ایک کے ساتھ بصری. اس کے بعد آپ نے کہنا لا الہ الا انت، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب بندہ یہ دعا کرنے کے بعد جب کہتا ہے نا لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی سب کا خالق مالک رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑی چیزیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے. سچے دل کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے. اللہم، یہ صبح شام جو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے تاکہ کوئی بیماری لگے ہی نہ. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا، اس کا ثبوت اور فضیلت کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے، اسے سلام کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے، تو ان دونوں کے یعنی سلام لینے والا اور مصافحہ کرنے والا اور جس سے مصافحہ کیا ہے، دونوں کے گناہ جو ہیں اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. سلام کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ السلام علیکم کہیں، 10 نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، 20 نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، 30 نے کیے. یہ سلام جو ہے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. سلام جو ہے سلامتی کے ساتھ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور سلام مصافحہ جو ہے یہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو اس میں ایک مومن جو ہے ملاقات کرتا ہے، اس کا ہاتھ آیا ہے بیدیہ وَأَخَذَ بِیَدِهِ. یادی یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یدین کہتے ہیں 2 ہاتھوں کو. یدان یدین 2 ہاتھ ہوتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر بیدیہ اپنے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے. ایک ہاتھ سے، پتہ چلا ایک ہاتھ سے سلام کرنا طریقہ یہی ہے.